تو پالنا ہے. اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے, میں نے کچھ کرنا تو ہے. حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ, ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں, آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ, تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں. بیٹھ گئے, مشاورت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو, اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا, اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا, میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی. تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا. سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر, جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے, مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے, طے کریں. کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, محبوب نہیں رکھتی. پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے, بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی, یہ پہلا حق ہے. اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے, فرمایا جب, اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا, جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے طے کرو, اور کیا خوبصورت لفظ ہے, قانون بنا دیا. فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو. ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے, فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے, حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے. کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے, میں آخر کتنا معاف کروں. تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے. پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں. درگزر کا حکم دیا, پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو, دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو, تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو, غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے, اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو, ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے. حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے. بھئی بس ختم ہو گئی بات, اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے, اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے, جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے. اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے, اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا, اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے, مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا, یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر باس کر دے یار, تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے, کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا. تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے, بیمار تھے,
مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا. کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت. میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری رمجھم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں